إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم وأنه هو أضحك وأبكى. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نجم کی آیت نمبر 43 تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی ایک قدرت اور اپنی ایک طاقت کا اظہار کیا. فرمایا رب العالمین نے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. آدمی روتا کب ہے؟ انسان ہنستا کب ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہوتی ہے اور ہنسنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آدمی کو جب خوشی ملتی ہے تو آدمی ہنستا ہے، اور آدمی کو جب کوئی غم، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف ملتی ہے تو آدمی روتا ہے. گویا اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. خوشی کا سبب یعنی خوشی کے موقع پر آدمی ہنستا ہے اور غم کے موقع پر آدمی روتا ہے. یعنی خوشی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور غم دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جب وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، جب وہی غم دیتا ہے، غم کا تعلق اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے اور خوشی کا تعلق اور ہنسنے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جب بھی خوشی کا من کرے، خوشی کا مطالبہ کرنا ہو، خوشی مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگے. اور جب کبھی آدمی غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، رونے کی بات آ جائے تو آدمی غم کے ازالے کے لیے، غم کو ختم کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کرے. خوشی مانگنا ہو، خوشی کا مطالبہ کرنا ہو تو کسی اور در کا رخ اختیار نہ کرے. غم کو دور کرنا ہو، ختم کرنا ہو تو کسی اور کی در کے طرف آدمی نہ جائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام تعلیم ہے کہ جب بھی مانگنا ہو، چاہے خوشی مانگنا ہو، راحت مانگنی ہو، آرام کی زندگی مانگنی ہو، کوئی بھی اچھی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، جب بھی مانگا جائے اللہ رب العالمین سے مانگنا
مانگا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک چھوٹے بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہم اور آپ تو ہلکے میں لے لیتے ہیں، ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس نے دنیا میں آنکھ کھولا ہی کہاں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بوڑھوں کو تعلیم دیتے تھے، عمر دراز لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، وہی نوجوانوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ وہیں پر ایک آدمی اگر چھوٹا بچہ ہے، ابھی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی بات کرتے، ایمان کی بات کرتے، ایمان کی مضبوطی کی بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بچہ چھوٹا ہے، آگے چل کر خود بخود سیکھ لے گا یا خود سے سمجھ جائے گا، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة۔ صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود راوی حدیث ہے اور خود انہی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن کی بات ہے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پوچھتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچہ، اے پیارا بچہ سنو، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، چند باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سننا، غور سے سننا اور اس کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، اے غلام، اے بچہ، تم اللہ کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کی حفاظت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اللہ کی حفاظت کرتے رہنا، مطلب اللہ کے احکام کی، اللہ کی تعلیمات کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن جن کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے پیارے بچہ سنو، تم اللہ کی احکام کی حفاظت کرنا، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے پیارے بچہ، اے غلام سنو، جب بھی مانگنا ہو، کوئی بھی چیز مانگنی ہو، اللہ سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی بات آ جائے، مدد کی ضرورت پڑے تو دنیا والوں سے تم مانگتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے ضرور مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک بات بتلاتے، سنو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، سنو، اگر پوری امت، دنیا کے تمام لوگ تمہارے لیے مل جائیں، اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، تمہیں کوئی خوشی دے دے، تمہیں خوشی نہیں دے سکتے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا کہ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، وہاں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، اتنا فائدہ مل کر ہی رہے گا۔ پھر آگے کا یہ بات بھی یاد رکھنا، اگر پوری دنیا کے لوگ، تمام لوگ مل جائیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں تنگ کرنا چاہے، تمہیں دنیا سے مٹانے کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یاد رکھنا پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا کہ تمہاری مقدر میں، تمہاری قسمت میں رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے کہا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ گئے، خشک ہو گئے،
بتلانا اس حدیث سے صرف اتنا ہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگا جائے، کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا ہو اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے، چاہے خوشی مانگنا ہو اللہ سے مانگا جائے، غم کا آدمی شکار ہو جائے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے کہ رب العالمین اس غم کو تو میری زندگی سے ختم کر دے، ہٹا دے۔ اچھا، آدمی کیوں روتا ہے؟ رونے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عام طور پر رونے کی 10 وجہ ہوتی ہے۔ 10 وجہ کی بنیاد پر 10 وجہیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی روتا ہے۔ بکاء الرحمہ، پہلی چیز آدمی رحمت کی وجہ سے روتا ہے، یعنی رحمت کا رونا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، اچانک کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلی گزر رہی تھی، کتا گزر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں پر بے جان جانور یا انسان مر گیا، آپ اس حادثے کو دیکھ کر رونے لگے، یہ بکاء الرحمہ ہے، یہ رحمت کا رونا ہے۔ دوسرا غم، دوسرا رونا بکاء الخوف، ڈر کا رونا، خوف کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی رونے لگتا ہے۔ تیسری قسم بکاء المحبہ، بکاء المحبہ، محبت کی وجہ سے بھی آدمی رو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے انڈیا سے سعودی عرب جاتا ہے کام کرنے کے لیے، جاب کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، گھر سے جا رہا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ بیوی کیوں رو رہی ہے؟ ماں کیوں رو رہی ہے؟ باپ کیوں رو رہا ہے؟ رشتہ دار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ محبت کا رونا ہے۔ چوتھا رونا غم، درد اور تکلیف کا رونا۔ آدمی بدن میں درد ہے، تکلیف ہے، تکلیف انسان برداشت نہیں کر پا رہا ہے، برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں آدمی رو دیتا ہے، یہ درد کا رونا ہے۔ پانچواں رونا خوشی کا رونا، یعنی کوئی خوشی ملی، آدمی کو کوئی نعمت ملی، ایک بچہ تھا امتحان کے لیے کافی محنت کر رہا تھا، گھر والوں کو کافی امیدیں تھیں، امتحان دیا، پاس ہو گیا، اچھے نمبرات اس کے آ گئے، ماں بھی خوشی سے جھوم رہی ہے، باپ بھی خوش ہو رہا ہے، رشتہ دار بھی خوش ہو رہے ہیں، اچانک کوئی اچھی خبر ملے، یعنی آدمی خوش ہو کر رونے لگتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے غم، ٹینشن کا رونا، مستقبل میں، فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا حادثہ ہو جائے، یا جو ہے ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہے، کوئی حادثہ ہو چکا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یاد کر کر آدمی روتا ہے، یہ بھی ایک رونا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بکاء الضعف، کمزوری کا رونا، آدمی بوڑھا ہو گیا، بدن کمزور ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، آدمی دوسروں کے سہارے جی رہا ہے، یہ ہوا بکاء الضعف، کمزوری کا رونا۔ ایک رونا ہوتا ہے بکاء النفاق، نفاق کا رونا، جھوٹا رونے کا ناٹک کرنا، رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ویسے ہی آدمی رو رہا ہے، شو بازی کر رہا ہے، دکھلانے کے لیے رو رہا ہے، رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 نمبر 12 آیت نمبر 16۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا پوری دنیا جانتی ہے، کم سے کم جو لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کنویں میں ڈال دیے اور جھوٹا معاملہ لے کر اب باپ کے پاس پہنچے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کیا اس میں سچائی تھی؟ کیا وہ لوگ سچ مچ رو رہے تھے؟ رونے کا جھوٹا ناٹک کر رہے تھے۔ رونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کرائے کا رونا۔ سعودی عرب میں یا مکہ المکرمہ کے اندر زمانے جاہلیت میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا تو کرائے پر مزدوری دے کر رونے والے کو بلایا جاتا تھا اور وہ مرنے والے کی تعریفات میں مرثیہ پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ اور ایک آخری قسم بکاء الموافقہ، موافقت کا رونا، یعنی آپ کے بغل میں کوئی آدمی ہے کسی وجہ سے رو رہا ہے، آپ کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے،
آپ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر آپ رو دیں. یہ 10 قسمیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور عام طور پر اگر آپ غور کریں تو یہی ساری وجہ ہوتی ہیں ایک انسان کی رونے کی. رونا. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رونا یہ عورتوں کا کام ہے, کمزور دل کی ہوتی ہیں وہ رو دیتی ہیں. رونا یہ بزدل لوگوں کا کام ہے. رونا یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہے. ہم تو مضبوط ہیں, ہمارے ہر اعتبار سے مضبوط ہیں, پیسے کی کمی نہیں, وسائل کی کمی نہیں, زندگی گزارنے کے لیے جو جو چیزیں ہونی چاہیے ساری چیزیں ہیں, میں کیوں روں؟ سب کچھ ہے لیکن رونے کی قحط ہے, رونے کی قحط ساری پڑی ہوئی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نہیں رو رہے, دل کے اندر سختی ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, یہ رونا ایسا نہیں ہے کہ رونے کی بات کی جا رہی ہے. ہر آدمی اپنے دل کا موازنہ کرے اور مواخذہ کرے. کیا ہم کب روئے تھے اللہ کے در سے؟ کب روئے تھے قرآن کریم کی تلاوت کر کے؟ جہنم کے عذاب کا تذکرہ آیا تب کب روئے تھے؟ قبر کے عذاب کو یاد کر کے ہم کب روئے تھے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. رونا اللہ کو کون پسند ہے؟ ساری قسمیں جو 10 قسمیں ذکر کی گئی, تمام قسموں میں اللہ کو کون سا آنسو پسند ہے؟ اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. اشارہ کر دیتے ہیں, رونا وہ رونا جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنکھوں میں آنسو آ جائے, یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. رونا یہ تمام انبیاء کی صفت رہی ہے. رونا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. تمام انبیاء روتے تھے. سوال یہ ہے کہ انبیاء کیوں روتے تھے؟ انہیں کون سی پریشانی تھی؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ انبیاء کبھی تو اللہ کی محبت میں روتے تھے یا کبھی اپنی امتوں کی حالت دیکھ کر روتے تھے. سورہ مریم اٹھائیے آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آیات میں انبیاء کرام کے نام کو ذکر کیا. اس کے بعد کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. کہا یہ وہ انبیاء ہیں, یہ وہ رسول ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا, اپنا فضل اور احسان کیا. یہ تو ابن آدم کی اولاد میں سے ہے اور ان لوگوں کی نسل سے ہے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے چن لیا. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, برگزیدہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, یہ ایسے لوگ ہیں جب بھی ان کے سامنے رحمان کی یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, خروا سجدا وبکیا, سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے یہ زمین پر گر جاتے ہیں. تو رونا یہ نبیوں کی صفت ہے, انبیاء کی صفت ہے. اسی طرح رونا یہ اہل علم کی صفت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے, اللہ کے نبی کی احادیث کا علم دیا ہے. وہ روتے ہیں. اگر وہ نہ روئیں تو کم سے کم وہ اہل علم نہیں ہے, ان پر اہل علم کا اطلاق نہیں ہوگا. رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 109 تک پڑھیے. کہا اللہ رب العالمین نے قل آمنوا به او لا تؤمنوا, اے نبی آپ کہیے یہ لوگ ایمان لائے یا نہ لائے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے علم دیا, کتاب کا علم دیا. یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور یخرون للاذقان سجدا, یہ ٹھوڑیوں کے بل, منہ کے بل سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں. تو رونا
یہ نبیوں کی صفت ہے اور وہیں پر اللہ کے نیک بندوں اور اہل علم کی صفت ہے۔ رونا دنیا کی ہر چیز کی صفت ہے، رونا کائنات کی ہر چیز کی صفت ہے، دنیا کی ہر چیز روتی ہے، آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 29 پڑھیے، فرمایا رب العالمین نے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ فرعون اور آل فرعون پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی، زمین و آسمان نہیں روئے اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ کیوں نہیں روئے؟ حالانکہ رونا ان کی صفت ہے لیکن روئے نہیں۔ رونا چاہیے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر اور سب سے بڑا اللہ کا نافرمان، جس نے خود کو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا، زمین نہیں روئی، آسمان نہیں رویا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا ایک باریک بات، روئی زمین پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے بوجھ ہوتے ہیں، زمین کے بوجھ ہوتے ہیں، یہ رہتے ہیں یہیں پر، گلی ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، مکان، دکان، درخت، یہاں تک کہ چوپائے جانور کو ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بات نبی نے کہی ہے۔ عن ابی قتادہ بن ربعی الانصاری انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ قال مستریح ومستراح منه قالوا یا رسول اللہ ما المستریح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب رواه البخاري في كتاب الرقاق۔ ابو قتادہ بن ربع الانصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار ایک جنازے کے پاس سے ہوا، ایک جنازہ جا رہا تھا، آدمی مر گیا تھا، جنازے کے پاس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا مستریح و مستراح منہ، یہ آرام پا گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ یہ آدمی جو مر گیا یا تو اس کو آرام مل گیا یا اس سے آرام پا لیا گیا۔ صحابہ نہیں سمجھ پائے یہ کون سی اصطلاح تھی۔ صحابہ پوچھتے ہیں من مستریح والمستراح منہ، اے اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ آرام مل گیا یا آرام پا لیا گیا؟ آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا، آپ نے واضح کیا، صاف کیا، کہا سنو العبد المؤمن، جب ایک مومن بندہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جب ایک ایماندار آدمی، مومن آدمی، نیک انسان کی موت ہو جاتی ہے، یستریح، وہ آرام پا جاتا ہے، اس کو آرام مل جاتا ہے دنیا کی تکلیف سے اور دنیا کی تھکان سے۔ پتہ چلا دنیا میں ہم خوب دوڑتے رہے، جتنا بھی دوڑیے، جتنا بھی کوشش کر لیجئے، جتنی بھی پریشانی تکلیف اٹھا لیجئے دنیا کو کمانے کے لیے، آپ تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ صرف تھک رہے ہیں۔ اور دنیا کی ایک خرابی ہے کہ اس میں صرف تھکنا ہے، اور یہی الفاظ قرآن میں ہے کہ جنت میں تھکاوٹ رکاوٹ نہیں ہے۔ اس میں اگر ہم تھک رہے ہیں، اگر آخرت کے لیے تب تو ٹھیک ہے، اگر دنیا کے لیے ہے تو یہاں بھی نقصان، مرنے کے بعد بھی نقصان۔ تو کہا کہ یہ آدمی جو نیک آدمی تھا، مومن تھا، اس کو دنیا کی تھکان سے راحت مل گئی، آرام مل گیا، اور دنیا کی تکلیف سے آرام مل گیا۔ اب یہ اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا، اللہ کی نعمت کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ والعبد الفاجر، جب ایک فاجر آدمی، گناہگار آدمی، اللہ کا نافرمان بندہ جب دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، جانتے ہیں یستریح منہ العباد، سماج کے تمام لوگوں کو آرام ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں مرتا کائیں نہیں ہے، اس کو مر جانا چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ نبی کی حدیث ہے، یستریح العباد،
اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ان لوگوں میں نہ ہونے دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کہیے آمین. کہا یستریح منہ العباد, یہ جو آدمی مر گیا بعد والے لوگ اس کے بارے میں آرام محسوس کر رہے ہیں. صرف بندے ہی نہیں, العباد والبلاد, پورا کا پورا شہر آرام محسوس کر رہا ہے. یہاں تک کہ درخت آرام کر رہا ہے, آرام محسوس کر رہا ہے. اور والدواب, چوپاوں کو بھی محسوس ہو گیا, آرام مل گیا. اتنا بھی گھٹیا اور اتنا بھی برا انسان دنیا کے اندر, سماج کے اندر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون پر اور آل فرعون پر آسمان و زمین نہیں روئے. تو رونا ایک صفت ہے اللہ کی ہر مخلوق کی. یہاں تک کہ ایک درخت کا اگر تنا ہے اس کے اندر بھی رونے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ روتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری کتاب البیوع میں روایت موجود ہے. جابر کہتے ہیں ان امرأة من الانصار قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک انصاری عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الا اجعل لك شيئا تقعد عليه, کیوں میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کریں یا جمعہ کا خطبہ دیں؟ کیا میں ایسا نہ کروں؟ کیوں؟ فَإِنَّنِي غُلَامًا نَجَّارًا, اس لیے کہ میرے پاس ایک غلام ہے, ایک نوکر ہے جو بڑھئی ہے, لکڑی کا کام کرتا ہے. کیا میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی درخواست کو قبول کیا, کہا ان شئت, اگر چاہو تو بنوا دو. فعملت له المنبر, اس عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا. فلما كان يوم الجمعہ, جب جمعہ کا دن آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے, آپ خطبہ دینے کے لیے چلے گئے. اور آپ دیکھتے ہیں فصاحت النخلہ التي كانت يخطب عندها, اور آپ کے بغل میں ایک چھڑی ہے, ایک لکڑی ہے جس کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. وہ لکڑی رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, ممبر سے نیچے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو, کھجور کے تنے کو پکڑا اور اپنے قریب کیا اور آپ نے اس کو چمٹا لیا, پکڑ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قریب تھا کہ رونے کی وجہ سے وہ لکڑی پھٹ جائے, دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. پیارے نبی نے جب اس کو پکڑا, راوی کہتے ہیں حتی تئنک انین الصبی الذی یسکت حتی استقرت, یہاں تک کہ وہ لکڑی اس طرح رو رہی تھی جس طریقے سے بچہ روتا ہے, جس کو چپ کرایا جاتا ہے, منایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا اپنے قریب, حتی استقرت, وہ لکڑی چپ ہو گئی, خاموش ہو گئی, رونا بند ہو گیا. آگے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بکت ما كانت تسمع من الذکر, یہ لکڑی اس لیے رو رہی تھی کہ یہ اللہ کا ذکر سنا کرتی تھی, جمعہ کا خطبہ سنتی تھی. ایک لکڑی جو جمعہ کے خطبہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سننا جب بند ہو گیا, اس کی وجہ سے ایک عورت, ایک جو ہے لکڑی رو دیتی ہے. تو ہم انسانوں کو رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ جانور تو جانور رہے, اللہ کی ہر مخلوق تو مخلوق رہی, یہاں تک کہ شیطان بھی روتا ہے. ارے جب شیطان رو دیا تو کس کو نہیں رونا چاہیے؟ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله, وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم السجدة فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار, رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قرأ ابن آدم السجدہ, جب ابن آدم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جب تلاوت والی آیت پر پہنچتا ہے, فسجد, وہ سجدہ کرتا ہے. جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سجدہ کرتا ہے, اعتزل الشیطان یبکی, شیطان وہاں سے بھاگتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, الگ ہو کر رونے لگتا ہے.
الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے یا ویلی، ہائے میری بربادی، ہائے میں ہلاک ہوا، یا وہ انسان جو سجدہ کر رہا ہے وہ برباد ہو جائے۔ اور شیطان وجہ بتلاتا ہے، اپنی گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اپنی بربادی پر افسوس بھی کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابن آدم کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا، انسانوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انسان تو سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے لیے جنت ہے، اور جب مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے تو انکار کر دیا، اسی لیے میرے لیے جہنم ہے۔ شیطان رو رہا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہا ہے کہ سجدہ کا انکار کیا، نتیجہ جہنم ہے۔ ایک آخری بات، ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا منع نہیں ہے۔ رونے کی جب بات ہو رہی ہے تو آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم ہر وقت روتے رہے، ہنسا جا سکتا ہے، جائز کام میں ہنسنا منع نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے۔ آدمی صرف ہنستے رہے، آخرت کو بھول جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، اپنے انجام سے غافل ہو جائے اور ہنستا رہے، یہ برا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا گزر ایک نوجوان کے پاس سے ہوا، ایک نوجوان کے پاس سے ہوا، وہ مستغرق فی ذاکی، اور وہ نوجوان ہنسنے میں مست تھا، ڈوبا ہوا تھا، ہنس رہا تھا۔ حسن بصری وہاں سے گزرے اور کہا یا فتى هل مررت بالصراط، اے نوجوان کیا تو پل صراط پر سے گزر چکا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پل صراط پر سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار والا راستہ ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ حسن بصری نوجوان آدمی سے پوچھتے ہیں کیا تو پل صراط پر سے گزر چکا ہے، اس کو پار کر گیا ہے؟ قال لا، کہا نہیں۔ کہا فہل تدری الی الجنۃ تصیر ام الی النار، کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ قال لا، کہا نہیں۔ کہا فما ھذا الضحك، تو کیوں اتنا ہنس رہے ہو، کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ راوی کہتے ہیں فما رؤی ذلك الفتى بعدها ضاحكا، حسن بصری کی اس نصیحت کے بعد اس نوجوان کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یعنی یہ ڈر، یہ خوف کہ پل صراط پر گزرا نہیں، ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، آدمی ہنس رہا ہے، موج مستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آگے اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہمیں جنت اور جہنم کی بات آئے تو رب العالمین ہمیں ڈرنے اور رونے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین دل کے اندر اگر سختی پیدا ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین سلف صالحین کا جو معاملہ تھا رونے کے حوالے سے، ہنسنے کے حوالے سے، رب العالمین ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنے اور ان کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتوار کے درس میں تمام لوگوں کو، جو کہ مغرب بعد ہوتا ہے، مغرب کے فوراً بعد ہوتا ہے، تمام لوگوں کو شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔